أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، پیغمبر اعظم، عقل کل، روح اول، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں اپنی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رب العالمین احکام الحاکمین کا عام گرد بار شکر ہے۔ اس نے ہم جیسے ناکارہ اور ناشیس مردوں کو اپنی بندگی کی توفیق کے لیے موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارا دین اور دنیا بہتر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ شہور حج کہلاتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے یہ فیصلہ یا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چند جمعے ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے مقام اور مرتبہ، ان کی خدمات، ان کے کارنامے، ان کی بے مثال قربانیاں اور رہتی دنیا تک ان کی قربانیوں کی یادگار اور ان کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندہ و ثابتہ کیا ہے، امر کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا ہے، اس کا ذکر پاک کریں گے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی شخصیات کا ذکر کرنے سے، سیرت کا بیان کرنے سے، ان کے کارنامے، ان کی خدمات، ان کے اوصاف اور ان کا طرز زندگی اور ان کی چھوڑے ہوئے طریقے، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے آدمی روشنی حاصل کرتا ہے
اور اپنے لیے نمونہ اور آسانی محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں، اپنی سوچوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، تو جس طرح دیگر شخصیات ان کا ذکر پاک کرنے سے روشنی میسر آتی ہے، رہنمائی میسر آتی ہے، حوصلہ اور استقامت نصیب ہوتی ہے، اسی طرح جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ذکر پاک کو اللہ نے خود اپنے پاک پیغمبر، نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کا ذکر کریں، کتاب کے اندر ان کا ذکر کریں۔ یعنی یہ ذکر ایسا ہے، اس کی عظمت ایسی ہے، اس کے نتائج ایسے ہیں، فوائد ایسے ہیں، ثمرات ایسے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی، اے میرے آخری رسول، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا ذکر کریں کتاب کے اندر، عوام کے اندر، تو میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ ذکر کیا۔ اس ذکر کو کیا، معلوم ہوا کہ انبیاء کا ذکر، بڑی توجہ چاہوں گا، انبیاء کا ذکر اللہ کی مرضی اور منشا ہے، اور اس مرضی اور منشا کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب ان کا ذکر کریں گے، ان کی طرز زندگی کو بیان کریں گے، ان کی خدمات کا تذکرہ کریں گے، ان کے کارنامے اور مارکوں کا ذکر کریں گے، تو آپ کو اپنی زندگی میں حسن اور آسانی محسوس ہوگی۔ یعنی بڑے لوگوں کا ذکر، ان کے تذکرے، ان کی خدمات جب آپ بیان کریں گے تو لوگ سنیں گے، تو فائدہ کیا ہوگا کہ آدمی کو اپنی زندگی میں آسانی محسوس ہوگی، حوصلہ میسر آئے گا، روشنی اور رہنمائی میسر آئے گی، اور آپ اپنی زندگی میں ان کے نمونے سے روشنی حاصل کرنے کے بعد زندگی خوبصورت بنا سکیں گے۔ دو نبیوں کی زندگی کو نمونہ کہا گیا ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو اس تمہید سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ دو نبی ایسے ہیں جن کی زندگی کو اسوۃ حسنہ کہا گیا ہے، یہ خوبصورت نمونہ ہے۔ اسوۃ نمونہ، حسنہ تو خوبصورت، اس کے اندر بیوٹی ہو، حسن ہو، یعنی خالی نمونہ نہیں، حسن والا نمونہ، جس کے اندر حسن اور خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے، پنہا کر رکھی ہے۔ فرمایا دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے، قرآنی آیات پڑھنے سے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی آپ کے لیے، میرے لیے، رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ ایک جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ دو پیغمبر ایسے ہیں، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اپنی زندگیوں کو، ان کی زندگی کو دیکھ کر گزارو۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی نمونہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ ناخن پکارتے ہیں، چھوٹا سا کام ہے ناخن پکارنا۔ یہ ناخن جو ہے نا، یہ انسان کا فطری لباس ہے۔ ناخن جو ہے انسان کا فطری لباس ہے، یہ وہ لباس ہے جو سب سے پہلے انسان کو عطا ہوا۔ جب حضرت سیدنا
سیدنا آدم علیہ السلام کو کائنات میں بھیجا، آپ کو دنیا میں بھیجا، تو ستر پوشی کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے جو لباس اللہ کی طرف سے مینج کیا گیا، بندوبست کیا گیا، وہ یہ ناخن والی ہڈی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن پر ناخن کی طرح جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس نے پردہ کر دیا اور بطور لباس استعمال کیا۔ یہ انسان کا پہلا فطری لباس ہے، جس کا آغاز اس کو عطا کیا گیا ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر آہستہ 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 یہ جو کپڑے کا لباس ہے نا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے آغاز ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے آغاز ہوا ہے یہ کپڑے کا تیار کر کے پہننا، پھر اس کو استعمال کرنا اور اس کی یہ سج تاج، ورنہ فطری لباس جو ہے وہ یہ ناخن ہے، یہ سارے بدن کو ڈھانپتے ہیں۔ یہ ویسے میں نے عرض کر دیا، میں عرض کرنے لگا ہوں ناخن اتارنا، ظاہر ہے اسلام کے اندر ناخن اتارنا یہ حکم ہے، اس کے مسائل ہیں اور اس کے فضائل ہیں۔ آپ کو طہارت میسر آتی ہے، آپ کو صفائی میسر آتی ہے، اور سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان دہ بیکٹیریا، جراثیم جو انسان کو تکلیف دیتا ہے، بیمار کرتا ہے، مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ناخن کے نیچے پلتا ہے۔ غور کریں نا، سب سے زیادہ خطرناک بیماری دینے والا، بیمار کرنے والا، نقصان دینے والا بیکٹیریا وہ انسانی بدن میں ناخن کے نیچے پرورش پاتا ہے، پلتا ہے، رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس کو احیاء اور رائج نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے نا، یہ میں مثال کے طور چھوٹا سا عمل ہے ناخن کا اتارنا، یہ باقاعدہ اس کے فضائل ہیں۔ یعنی یہ ناخن اتارنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ نیل کٹر لیتے ہیں، ناخن اتارنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دن کا لحاظ رکھتے ہوئے اور مصنون طریقہ اس کو بجا لاتے ہوئے آپ یہ چھوٹا سا کام جو اپنی صفائی کے لیے کرتے ہیں، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے۔ جہاں بیکٹیریا سے، نقصان دہ بیکٹیریا سے بچتے ہیں، جہاں بیماریوں سے بچتے ہیں، امراض سے پناہ ملتی ہے اور شفاعت تقسیم ہوتی ہے، وہاں رسالت آباد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت، معاشی مسئلہ، مفلسی، غربت جو بہت بڑا انسان کا مسئلہ ہے، جو جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، فرمایا اگر بدھ کے دن یا جمعرات کے دن کوئی آدمی ناخن اتارتا ہے تو ناخن اتارنے کے عمل سے اللہ اس کی غربت دور فرما دیتا ہے۔ یہ غربت کا جو مسئلہ ہے وہ معمولی مسئلہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جہاں میں بات لے کر جانا، ناخن اتارنا آپ نے اتارنا ہی ہے، لیکن آپ کو اگر علم ہے کہ یہ کون سے دن اتارنے ہیں اور کیسے اتارنے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں، فوائد کیا ہے، اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، اگر یہ باتیں آپ سیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو آپ کو صفائی بھی حاصل ہوگی، بیماریوں سے بچا بھی جائے گا، اور معاشی مسئلہ اکانومی جو انسان کی غربت جو ہے جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، سب سے زیادہ پریشانی یہ اس بات کی ہوتی ہے، غربت۔ غالب نے کہا تھا نا، گھر نہ ہو تنگ دستی، غالب گھر نہ ہو تنگ دستی تو تندرستی آدھار نعمت ہے۔ تندرستی بھی ہو اور غربت ہو تو تندرستی بھی کچھ نہیں
کرتے اور حضور نے فرمایا یہ غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا یہ غربت اس لیے اسلام محنت کرنے کا حکم دیتا ہے، کمانے کا حکم دیتا ہے، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، معمولی مقام نہیں، فرمایا محنت کار اللہ کا دوست ہے، محنت کار اللہ کا پیارا ہے، محنت کرنے والا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ کہ محنت ایک جادو ہے، محنت ایک ایسا جادو ہے جسے ریت بنے پھلواری، یعنی محنت کے اندر اسلام نے ایک راز رکھا ہے، فرمایا محنت ایک ایسا جادو ہے جسے ریت بنے پھلواری، پھلواری ریت کے اندر پھول اگتے ہیں، ریت کے اندر اناج اگتے ہیں، ریت کے اندر باغ بنتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ محنت۔ اسلام محنت کا قائل ہے، محنت کا درس دیتا ہے، کمانے کا درس دیتا ہے، مانگنے سے روکتا ہے، ہاتھ پھیلانے سے روکتا ہے، گاگری سے اسلام روکتا ہے۔ یہ دیکھیں بڑی مشہور مثال ہے، سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا ٹھیک ہے، اس کو کلہاڑا خریدنے کا کہا، کلہاڑا اور رسی، یہ دو چیزیں ترغیب دی، فرمایا کلہاڑا خریدو اور رسی خریدو، اور تمہاری غربت کا یہ راج ہے کہ صبح جنگل جایا کرو، لکڑیاں کاٹا کرو اور لایا کرو، بازار فروخت کیا کرو، اللہ تمہاری غربت دور فرما دے گا۔ یعنی اسلام کچھ کرنے کا تصور دیتا ہے، اسلام محنت کا قائل ہے، اس لیے اسلام میں گداگری سے منع کیا گیا، فرمایا کماؤ، صحت بناؤ۔ تو غربت کا روحانی علاج یہ ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی بدھ کے دن یا جمعرات کے دن ناخن اتارتا ہے اور مسرور طریقے پر اتارتا ہے، کبھی ایک منٹ کے لیے غور کریں، ہو سکتا ہے ماں نے، باپ نے، دادا نے، دادی نے، نانا نے، نانی نے کبھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نواسوں کو، بچوں کو، بھتیجوں کو، بانجوں کو ناخن اتارنے کا طریقہ نہ بتایا ہو، 1400 سال پہلے خدا کا یار امت کو درس دے گیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ کتنے باپ ہیں، آپ ذرا غور کریں، کتنے باپ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی اولاد کو کہا ادھر آؤ میں تمہیں ناخن اتارنے کا طریقہ بتاتا ہوں؟ پھر ہمدرد تو رسول اللہ ہے نا، جنہوں نے پوری انسانیت کو درس دیا اور بتایا کہ ناخن اس طرح اتارنے۔ یہ ایک مثال ہے، ہمارے مضمون سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ حضور نے تو تسمہ باندھنے کا طریقہ بھی بتایا، تسمہ کھولنے کا طریقہ بھی بتایا، جوتے میں پاؤں رکھنے کا طریقہ بھی بتایا، پاؤں نکالنے کا طریقہ بھی بتایا۔ کوئی زندگی کا پیدا ہونے والا سوال ایسا نہیں جو پیدا ہو اور اس کا حل آمینہ کے لال انسانیت کو عطا نہ کیا۔ محسن ہے حضور انسانیت کے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ 3 جملے سال ہا سال سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، انسانیت پر جو احسان کیے ہیں وہ حضور نے کیے ہیں۔ یہ دیکھیں انسانیت کو جو حضور نے عطا کیا ہے کسی اور نے عطا نہیں۔ کبھی غور کرو، آپ کو تیل لگانے کا طریقہ حضور نے بتایا کہ بال کو تیل لگانا کس طرح لگا، ناخن اس طرح اتارو، کنگھی اس طرح کرو۔ حضور نے کنگھی کر کے لوگوں کو کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں 2 نبیوں کا ذکر کیا، فرمایا ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، فرمایا اسوۃ الحسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور دوسرا فرمایا امام الانبیاء۔ غور کیا کرو، لذت لیا کرو الفاظ کی، فرمایا جد الانبیاء کی زندگی نمونہ ہے اور امام الانبیاء کی زندگی نمونہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشد
آپ نے ناخن اتارنے کا آغاز دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کرنا. جب آپ ناخن اتارنا چاہیں یہ دیکھو اس میں آر محسوس نہیں کرنا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی اور جس دن میں نے کی تھی نا اس کے بعد میرے ساتھ آج بھی وہ ساتھی آئے انہوں نے کہا تھا حضرت کمال کر دیا ہے ہم پڑھے لکھے قاضی یونیورسٹی میں گئے لیکن یہ گر نہیں کسی نے دیکھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انسان کو زندگی کا حسن عطا کر دیتی ہیں. فرمایا کہ شہادت کی جو انگلی ہے نا شہادت کی انگلی اس سے آدمی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہے نا. ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر جو حصہ سب سے پہلے بننا شروع ہوتا ہے وہ شہادت کی انگلی ہے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں انسانی جسم کا جو حصہ سب سے پہلے بننا شروع ہوتا ہے سبحان اللہ. ایک قطرہ ایک بوند جس انسانی جسم کو جو ہے وہ بنانے کا آغاز اللہ کرتا ہے. اللہ کے حکم سے انسانی جسم انسان بننے کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کی شہادت کی انگلی کا منڈ پڑتا ہے اور وہ حصہ جو سب سے پہلے بنا ہے نا اس حصے کو سلیکٹ کیا گیا کہ ذرا سوچ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول. سبحان اللہ. شہادت کی انگلی سے ناخن اتارنا شروع کرے. یہاں سے شروع کرے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے 1 2 3 4 ادھر آ گیا. اب یہ انگوٹھا بچ گیا اس کو رہنے دیں. ادھر سے شروع کریں اور اس ہاتھ کے اتار کر آخر میں اس انگوٹھے پہ آ جائے. ادھر آ جائے ادھر آ جائے یہاں ختم کریں اس انگوٹھے پر دائیں انگوٹھے پر. تو نے فرمایا بدھ کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو کوئی یہ عمل کرے. فرمایا میں اللہ کا رسول کہتا ہوں کہ جہاں بے شمار فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس آدمی کی غربت دور فرما دیتا ہے. آپ جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ سمجھ سے تعلق رکھیں. آپ جب بھی ناخن اتارنے بیٹھے اگر آپ کو خیال آ گیا کہ حضور نے کہا یہاں سے شروع کرو آپ نے اس خیال میں ڈوب کر اپنے ناخن اتارے تو سنت مصطفیٰ کا ثواب ملے گا اور وہ آپ کا جو مسئلہ ہے غربت وہ حضور کے فرمان کے مطابق حل ہو جائے گا اور اللہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے وجود پر رحمتیں عطا کرے گا کہ یہ طریقہ جد الانبیاء کا بھی ہے امام الانبیاء کا بھی ہے. دونوں پیغمبروں کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں نمونہ قرار دیا. دونوں پیغمبروں کی زندگی کو اللہ نے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا احساس نہیں 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے 2 نبی چنے. فرمایا ان کی زندگی انسانیت کے لیے نمونہ ہے. ان میں ابراہیم علیہ السلام ہے. ہم کو اپنے دین کے احکام کا اگر پتہ چلے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے اگر آپ سیکھیں آپ خیال کریں توجہ دیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں آپ دین کے مطابق کرنا شروع کر دیں آپ کو جسمانی فائدے بھی ہوں گے روحانی فائدے بھی ہوں گے اور آپ کا دین بھی زندہ ہو جائے گا. دین بھی زندہ ہوتا ہے نا حضور کی سنت پر عمل کرنے سے ملت ابراہیمی پر عمل کرنے سے دین زندہ ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تعارف کروایا وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ میرے معبود ذکر کرو ابراہیم کا وہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو. تو وہ ذات اس لائق ہے وہ شخصیت اس قابل ہے کوئی وجہ ہے کہ اللہ اپنے آخری رسول کو کہہ رہا ہے ان کا ذکر کرو. صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ان کا ذکر دیتا ہے. آج بھی ان کا ذکر ہے اور اس ذکر کو زندہ کس نے کیا ہے
توجہ کرنا، اب میرے جملے پہ توجہ کرنا۔ منشا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ رہتی دنیا تک میرا ستر باقی رہے، اور خدا نے ابراہیم علیہ السلام کی اس منشا اور مرضی کو پورا کرنے کے لیے آمینہ کے نام کو چنا۔ فرمایا ایک بار میرے محبوب کی زبان سے ابراہیم کا ذکر نکل گیا، قیامت تک کی انسانیت کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ کملی ماں نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ممبروں پر حضرت ابراہیم کے ترانے پڑے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، سیدی مرشدی یا نبی۔ یعنی ابراہیم قرآن شریف پڑھے نا، توجہ کرو میری طرف، قرآن شریف پڑھے نا، قرآن شریف میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا ذکر باقی رہنا چاہیے۔ انسان کی فطری خواہش ہے کہ میری یاد باقی رہے، ہر انسان کی، میری بھی آپ کی یاد باقی رہے، کہ میں چلا بھی جاؤں نا تو پیچھے لوگ مجھے یاد کریں۔ یاد اولاد اسی لیے مانگی جاتی ہے، اولاد بقا کا ذریعہ ہے، اولاد انسان کی بقا کا ذریعہ ہے، اولاد کے سبب یاد زندہ رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں یہ خواہش ظاہر کی اللہ کی بارگاہ میں ذکر آتا ہے کہ اللہ میرا نام باقی رہے، سبحان اللہ، یہ خواہش کہ میرا نام باقی رہنا چاہیے، تذکرے ڈنکے بجے، میرے نام کے خطبے پڑھے جائیں، میرا جی چاہتا ہے۔ اب توجہ کرنا، اللہ نے کس سے کہا؟ حضور سے، کہ لو نا اپنی زبان سے نام، بس لینے کی دیر ہے، میں ابراہیم کے نام کو زندہ کر دوں۔ سبحان اللہ، لیکن حضور نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی، حضور نے یہ خواہش ابراہیم علیہ السلام نے اظہار کیا، بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں میرا نام زندہ رہے۔ یہ خلیل اللہ کی شان ہے، حبیب اللہ کی یہ شان ہے کہ ایک دن بھی نہیں کہا میرا نام زندہ رہے۔ اللہ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہمیشہ کے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ صرف ذکر بلند نہیں کیا، فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو محبوب تیری طرف میری آنکھ سے دیکھے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج نام کس کا زندہ ہے؟ جد الانبیاء کا، اور دونوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ۔ جو آج میں نے یہ بات ہی چھڑ جائے نا تو چھڑی جائے گی، آگے چلتی جائے گی، تقابل پیدا ہو جائے تو بات تو آگے چلی جائے گی۔ کئی آیات ایسی ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں، میری اور آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ کرے۔ ہوتی ہے نہیں؟ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے نا، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر۔ ایسا بندوبست کر دیا، ایسا بندوبست کر دیا، ایسا بندوبست کر دیا کہ کوئی عام حالات میں ابراہیم کا ذکر کرے یا نہ کرے غفلت ہو سکتی ہے۔ جب نماز پڑھے گا نماز کے اندر ذکر کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے ہیں یا حضور؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے کتنے سال پہلے گزرے ہیں؟ 4,500 سال حضور سے پہلے، 4,500 سال پہلے، 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ لیکن جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو نام کس کا پہلے آتا ہے؟ حضور کا، اور حضور کی آل کا۔ درود پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی، پہلے حضور کا نام آتا ہے، حضور کی آل کا نام آتا ہے، ایسے ہی ہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم کا نام آتا ہے اور ان کی آل کا نام آتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ٹیکنیکلی صرف تسلیم کرتا ہے نا، کیسے ہی ہے؟ حال پیدا ہوتا ہے جو پہلے آیا تھا، چاہیے تھا اس کا نام پہلے ہوتا،
اور جو بعد میں آئے ہیں ان کا نام ہے تو بات درود کی، حضور کا نام پہلے، حضور کی آل کا نام پہلے، ابراہیم علیہ السلام کا نام بعد میں، آل کا نام بعد میں، وہ پہلے گزرے ہیں، چاہیے تو یہ تھا سینیارٹی بنتی، ان کا نام پہلے آتا، ان کی آل کا نام پہلے آتا، بعد میں حضور کا نام آتا، ترتیب بھی قائم رہتی۔ علماء نے اس پر نکتہ سنجی کی ہے، نکتے بیان کیے، اور ان نکتوں میں سے ایک نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹا لے کر گئے تھے قربان کرنے کے لیے، اللہ نے بچا کر دیا تھا اور وہ واپس لے آئے تھے، اور وہ اور نبی کا بیٹا حسین کربلا میں گیا ہے تو وہ واپس نہیں آیا، اس نے تن من دھن قربان کر دیا۔ کلاسیفیکیشن درجہ بندی ہے، مقامات ہیں، اہمیت ہے، حیثیت ہے۔ بہرحال آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں کہ زندگی کے فطری طریقے جو ہم کو عطا ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے حضور کے ذریعے عطا ہوئے ہیں۔ آپ آج بغل کے نیچے سے بال اتارتے ہیں تو اس کا دیا ہوا طریقہ ہے حضور کا، لیکن پیچھے سے اس کی ہسٹری دیکھو، ابراہیم علیہ السلام آپ مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا گیا کہ چھوٹی کرو، تاریخ پڑھو پیچھے سے، ابراہیم علیہ السلام سے حضور نے بیان کر سمجھ آ رہی، زیر ناف والوں کا مسئلہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ختنے کا مسئلہ ہے، ختنہ باقاعدہ طور پہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا من بڑا ہو، باقاعدہ ختنہ جس سے تو اس کو ڈسپلن دیا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام سے عطا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ نہیں ہوا تھا 83 سال کی عمر میں یا 86 سال کی عمر میں، اللہ نے یہ آزمائش کی، کہا اپنا ختنہ خود کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنا ختنہ خود کرو۔ ذرا سوچو ایک منٹ کے لیے آزمائش ہے یا نہیں؟ تو تیشہ لے کر جس سے چارپائی کے پائے میں سوراخ کرتے ہیں نا ترخان، اس تیشے کو لے کر خدا کی رضا اور خدا کی منشا کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن میرے اور آپ کے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ تھے، ختنہ پہلے سے فطرت نے کیا ہوا تھا، ختنے کی حاجت نہیں۔ اس پر بھی علماء نے بات کی کہ حضور کا ختنہ پہلے سے کیوں تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ختنہ پہلے سے کیوں تھا؟ ختنہ شدہ مختون پیدا ہوئے، حضور نے فرمایا میں مختون پیدا ہوا ہوں، ختنہ شدہ پیدا ہوا، فرمایا مختونن مدہونن، فرمایا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میرا ختنہ پہلے سے تھا، مدہونن اور مجھے تیل لگا ہوا تھا، مسجودن فرمایا میں سجدہ کرتے ہوئے آیا، ساجدہ سجدہ کرتے ہوئے، حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی۔ ختنہ کیوں ہوا تھا پہلے؟ ختنہ اس لیے پہلے ہوا تھا کہ کوئی انسان بچے کا جب ختنہ کرتا، جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ختنہ کرنا، ڈاکٹر کرے، حکیم کرے، حجام کرے، جو ختنہ کرنے والا ہوتا ہے نا اس سے غلطی ممکن ہے، اس سے غلطی ممکن ہے، گوشت زیادہ اتر جائے، سرگل صحیح نہ بن سکے، اس کا ہاتھ کانپ جائے، ٹک لگ جائے، ہزاروں باتیں محدثین نے بیان کی ہیں کہ کوئی نقص پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں، انسان کا ختنہ کرے کوئی نقص پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ خدا نے حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ کا یہ انتظام کیا تھا کہ میں اپنے محبوب کو ختنہ شدہ پیدا کرتا ہوں، کہیں میرے محبوب کے جمال اور کمال اور حسن میں کوئی نقص پیدا نہ ہو اور کوئی کہہ سکے کہ ایسا ہے، میں خدا خود حسن مصطفیٰ کی تکمیل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔
या अली शान मुस्तफा जिंदाबाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खतना शुदा पैदा हुए, खुद किया और हुजूर खतना शुदा पैदा हुए, इसलिए कि हुस्न मुस्तफा कायम रहे और क़यामत तक लोग कहते रहे कि नबी के हुस्न की लालाबंदी किसी और ने नहीं की, खुद खुदा ने। यानी हुजूर के हुस्न को संवारा है और कायम रखा है, चिरा बख्शी है, रोशनी बख्शी है, कमाल अता किया है, ये किसी इंसान ने अता नहीं किया, खुद खुदा ने अता किया। तो बात समझ आ रही है? तो मसला समझ आ रहा है? ये जो मैंने कलिमात पढ़े हैं ना आपके सामने, ये थोड़े से पढ़े 2-3 कलमे मुड़ डालने के लिए आते हैं। अल्लाह फरमाता है वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, याद करो वो वेला। इन पंजाबी च करिए तो ज्यादा स्वाद आ, ओ वेला याद करो, वो वेला याद करो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਾਸੀ ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼ ਵਾ ਇਜ਼ ਤਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰബ്ബੁਹੂ ਬਿਕਲਿਮਾਤ। ਕਬਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਤਾ ਜੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ महबूबा, पता जे ना वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहू, कुरान है ना, ते कुरान दा पहला मुखातब हुजूर, सुभान अल्लाह। पहला जेड़ा खिताब है कुरान दा सरकार नाल, वही सरकार दे सीने ते उतरी है। रब बोल रहा है, मुस्तफा नाल बोल रहा है। फरमाया वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमात। सोनिया ओ वेला याद जे ना जदों जद्दुल अंबिया इब्राहीम खलीलुल्लाह नूं असीं कई गल्लां नाल आजमाया सी, कई बातों से आजमाया था। बेकलिमात नकरा है, जमा है, कई बातों से आजमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और कई बातों से आजमाया। हुजूर नाल गल पई होंदी है तो समझ भी आउंदी ते पई ईमान कोई ताज़गी आ रही कि नहीं आ रही? कल हजूर नाल पई होंदी है, करदा रब है पिया। ए जेड़ा कदे पढ़ो ना सूरा आलम तारा कई, आलम तारा कई फफाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, पता है ना जदों रब ने हाथी वाले नाल की कीता सी। सुभान अल्लाह। समझ आई गल दी? फरमाया वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमात। फरमाया महबूब वो वक्त याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया जा रहा था और आजमाने के अंदाज एक नहीं था, दो नहीं थे, तीन नहीं थे। फरमाया आजमाइश का हर पहलू, हर चेहरे, हर अंदाज, हर तरीका, हर सलीका जो आजमाइश का मुमकिन हो सकता है, हमने इब्राहीम को उस लिहाज से आजमा लिया। फातम्माहुन्ना, तो आपको पता है ना हर तरीके से इब्राहिम पूरा उतरे, हर तरीके पर इब्राहिम पूरे उतरे। ये वो कलिमात है जो मैंने खुतबा के अंदर तिलावत की है। वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमात। फरमाया वो वेला याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, एक लिहाज नाल नहीं आजमाया, पैसा नाल आजमाया या पुत्र नाल आजमाया या वतन नाल आजमाया या जान नाल आजमाया। फरमाया आजमाइश का जो जो तरीका हो सकता है, जो जो अंदाज हो सकता है, जी जी जेहद हो सकती है, फरमाया असीं अपने खलील नूं आजमाया। खलील का मतलब होता है जिगरी यार। खलील का मतलब की होता है? जिगरी यार। खलीलुल्लाह, अल्लाह का जिगरी यार। सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिगरी यार, जिगरी यार। फरमाया एवें नहीं बनाया कोई बंदा एतराज ना करे कि उन्होंने जिगरी यार बना लिया। फरमाया उसकी वजह की है वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमात। अल्लाह फरमाता सुनिया
اسی ابراہیم نو ہر لحاظ نال آزمایا ہے. وہ بڑے امتحان لینے امتحانات کی کتار ہے کوئی شمار ہی نہیں. پر کیا جگر ہے ابراہیم کا, کیا استقامت تے حوصلہ خلیل اللہ کا. فرمایا فَأَتَمَّهُ, ہر آزمائش تے پورا اتریا تے خلیل اللہ اتریا. سبحان اللہ. پورا اتریا تے خلیل اللہ. پھر کی ہونا ہے جب پورے اترے تے پھر کی ہونے لگے نے تو جو کریا قال انی جاعلک للناس اماما. سبحان اللہ. اے جو میں گل دا آواز کیتا فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اے کملی والے ہم نے ابراہیم کو آزما لیا, ہر امتحان لے لیا, جان کا امتحان, مال کا امتحان, اولاد کا امتحان, وطن کا امتحان, نمرود سے ٹکراؤ کا امتحان. فرمایا ہر امتحان لے لیا کملی والے ابراہیم کا, ہر امتحان میں پورا اترے وہ. اور اسی فیصلہ کر لیا ہے قال انی جاعلک للناس اماما. رہتی دنیا واسطے انسانیت کا امام ہوئے گا تو ابراہیم کو خلیل اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان و عظمت رسول. قال انی جاعلک للناس اماما. اور انسانیت دی امامت جڑے سر تے سجدی ہے, امامت ایویں سجدی ہے. امامت سجانے کے لیے سر پہ آزمائشوں کے امتحانوں کے اندازوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ فلاسفوں نے بحث کی ہے کہ مقصد زندگی آدھار آ رہا ہے, اس میں اوپینینز ہیں, ڈسکشنز ہیں لوگوں کی. کوئی کہتا ہے زندگی کا یہ مقصد ہے, کوئی کہتا ہے زندگی کا یہ مقصد ہے. اتھینٹک اور فائنل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی امتحان ہے. زندگی لوگوں نے بڑیاں کرنا کیتیاں نے, زندگی ہے, زندگی ہے, زندگی ہے. ایسے انسان دماغ میں طبقہ ہے فکر میں انسانی تھاٹ نے بڑی گل کیتی ہے. کسی آکھے ایدا نا زندگی ہے, کسی آکھے ایدا نا زندگی ہے, کسی آکھے ایدا نا زندگی ہے. پر جیڑی گل تے اتفاق ہویا ہے نا وہ ایس گل تے ہویا ہے کہ بندے نو دنیا تے مہلت دے کے بھیجیا آزمائش کی خاطر. اور اللہ نے پھر خود قرآن کے اپنے محبوب کے سینے تے قرآن نازل کیتا. فرمایا تسی خیال کرتے ہو میں تمہیں چھڑ دیا گا, میں ہر انسان کو وہ دی صلاحیت دے مطابق آزمان. ہر بندے دی آزمائش ہوندی, دھیان رکھا جو ان گل, ہر بندے دی آزمائش ہوندی ہونی ہے جنی اودے وچ کیپیسٹی ہوے, صلاحیت ہوے, استعداد ہوے, طاقت ہوے, ہمت ہوے, حوصلہ ہوے, جرأت ہوے, علم ہوے, او دے مطابق او دی آزمائش. پھر قرآن پڑھ کے دیکھو 5 طریقے نے آزمائش. سورہ بقرہ کے اللہ نے بیان کیتے, انہوں نے 5 ہیڈ آف ٹرائی, 5 کوڈ نے آزمائش کے, 5 ہیڈز آف ٹرائی. انسان کو آسمان دے 5 میتھڈ نے, لیکن اللہ نے جدوں بھی کسی انسان کو آزمایا ہے نا تو ایک ہیڈ لایا, پھر دوجا, پھر تیجا, پھر چوتھا, پھر کٹھے 5 کدے نہیں آئے. ان کو گل سمجھ آئی؟ 5 ہیڈز نے ٹرائل دی آزمائش دے. انہاں جو جس میں اللہ آسمان لا ہوتا ہے نا, چلو میں دس رہا ہوں کہ لے خوف, خوف دیکھ لیے دس, بھوک, بھوک, کاٹا, سارا, مال میں, جان میں, اولاد میں, پھلوں میں. آپ قرآن شریف پڑھیں, اللہ فرماتا ہے کہ میں بھوک کے ذریعے بھی آزماتا ہوں, خوف کے ذریعے بھی, انسانی جان کو ضائع کر کے بھی, کاٹا ڈال کے بھی آزماتا ہوں. 5 ہیڈ بیان کیے. اللہ نے جنیاں بندیاں کو آزمایا ہے. 5 کی کسی کو بھوک دے, کسی کو موت ہو دے, کسی کو خوف دے دیتا, کسی کی تجارت گھاٹا پی گیا, کسی کی کھیتی باڑی گھاٹا پی گیا. اللہ بندے کو انج آزماتا ہے. سمجھ آئی گے؟ ایک بندہ وہ بھی جنہوں 5 ہیڈ کٹھے لا کے اللہ نے آزمایا. آج میں بیمار ہوں, دھیان کرو, میں تو وجہ نہیں سمجھا سکیا. آج میں بیمار ہوں, بیماری کی آزمائش کر سکتی. ہو سکتا ہے کل صحت ہو جائے تو بھوک آ جائے.
صحیح ہوں دوجا ہیڈ لگ گیا پہلے تو جان چھٹی تے دوجا لگ گیا ہو سکتا کوئی عرصہ بھوک کا کٹ کے بھوک دن بہتر ہو جان صحت بھی ہو گئی بھوک بھی ظاہر ہو گئی تو جہاں کاروبار سے وہ گھاٹا پی گیا نواں تیسرا ہیڈ لگ گیا ہو سکتا کوئی جی فوت ہو جائے چوتھا ہیڈ لگ گیا انسان کی اپنی جان خطرے پی گئے اللہ جدو بندے کو آسماندا ہے دھیان رکھنا جی جدو بندے کو اللہ آسماندا ہے تے ایک ٹائم سنگل ہیڈ لانا ہے ایک آزمائش لانا ہے کہ جی بیمار ہے تو نال دوجا پاسا سوکھا ہے تو جی صحت ہو گئی تو نال ہو سکتا بھوک آ جائے تو جی بھوک بھی نہیں امیری ہے صحت بھی ہو سکتا اولاد نہ ہوئے جو اولاد ہے کہ بچہ فوت ہو جائے اللہ بندے کو آزمان واسطے سنگل ہیڈ لانا ہے ایک وقت ایک ہی آزمائش ہوتی ہے ایک بندہ ایسا ہے جہاں ساری آزمائشاں ایک دن ایک میدان وچ ایک ذات کے آئیاں نے وہ ذات سید الشہداء نبی دے نواسے حسین علیہ السلام ساری آزمائشاں ایک میدان چاہیاں نے ایک میدان چاہیاں نے ایک ویڑے آئیاں نے ایک بندے کے آئیاں نے سمجھ آئی تے حضرت حسین انہاں ساری آزمائشاں تو سرخ ہوئے نے اللہ قرآن جس فرماتا ہے کسے بندے نو میں نہیں چھڈنا جنوں نہ آزما کہ مقصد حیات آزمائش ہے زندگی دا مقصد ایم آف لائف آزمائش ہے فرمایا آزمان واسطے امولت تانوں دتی ہے دیکھنا ہے اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا اسی ابراہیم کو آزمایا ہے اور کیا بات ہے جیڑے رنگ چ بھی آزمایا ہے ابراہیم سرخرو کون فرمایا فیصلہ ہے کر لیا ہے فیصلہ ہے کر لیا قال انی جاعلک للناس اماما انساناں دی امامت ابراہیم کو عطا کر دی ایتھو کا کاجر نے حکمت کی کام کے بھی کرنا ہے آج تسی ایسے کیا ہے کہ دو نبیاں دی زندگی انسان واسطے نمونہ قرار دیتی اللہ نے جڑا سکھ دے ہو نا ان سمرائز ایس واسطے کریدا تے ان مختصر جا کر کے خلاصہ تانوں دسیدا ہے کہ جمعے دا سبق تسی بلے بن کے جاؤ پتہ ہوے بھی اسی کی پڑھ کے آیا کی سکھ کے آئے کڑیاں واسیاں لے لینیاں نیندر تے مطلب کوٹے پورے کرن جمعہ پڑھن تے نہیں نا ابھی اس یہ ایک سیشن ہے پڑھن دا سکھن دا یہ لرننگ پوائنٹ ہے مسجد یہ تے وکھری گل ہے نا لوکاں نے اینو ہور رنگ دے چھڈیا مسجد ایک ادارہ ہے اسلام کا معاشرتی ثقافتی تعلیمی دینی ادبی عسکری کوئی ونگ خالی نہیں جڑا مسجد نہیں ہو سکتا ہن تے جے کوئی مولوی تھوڑی جی ضرورت نال گل کرے تے مولوی رام نہیں گل کرنی چاہیے مولوی نے نہیں کرنی تے کنے کرنی ساڈے تو ود کے کینوں پتہ ہے صحیح ٹانڈے سے بیٹھے سن تے گل ہوئی انہاں کیا جے کسے مولوی نوں اقتدار لبے تے مولوی کی کرن دے بیٹھا مولوی نوں چھٹ تو ہونے آئے تم بھی گل کرتے میں بھی گل کرنا جی گل کرے گا جی تینوں جواب نہ لگا تو گل کر مولویاں تو ہوئے مولوی صحیح مولویاں تو ود کے کنوں پتہ ہونا ہے یہ دین پڑھیا ہوئے قرآن پڑھیا ہوئے حدیث پڑھی ہوئے سرکار کی تعلیمات پڑھیا ہونا تو مولوی تو ود کے کنوں پتہ ہے کیا بات تو پھر ایویں منہ کھول کے آکھ سکنا ہے مولوی نوں کے پتہ ہے جی مولوی نوں نہیں پتہ تو تینوں کے پتہ ہے جیڑا تیرا جنازہ پڑھاندا ہے تیرے کان کے بانگ آخدا ہے تیرا مرن کردا ہے جیون کردا ہے جے مولوی ایڈا جاہل تے سارے کام اودے کول کیوں کرانا صحیح جنازے کیوں پڑھانا اودے ختم کیوں کرنا بانگا بچیاں نے کرنا کیوں کرنا کفن تے کفنیاں کیوں لکھوانا جے مولوی نوں کھ نہیں پتہ سارا کچھ مولوی نوں پتہ ہے سمجھ آئی جی گل انہاں نوں پتہ ہے بلکہ کوئی ہوے عالم تے پڑھیا ہوے قرآن پڑھیا ہوے حدیث پڑھیا ہوے جی اس گل کی خبر ہوئے تو پھر مولوی تو ود کے دین کو نہیں نہ پلا سکتا نہ کوئی دنیا دا سکتا ہے اسی آنے آؤ نہ اکنامکس کی گل کرو سیاسیات کی گل کرو امور خارجہ کی گل کرو جہے پلیٹ فارم تے جہی زبان تے دل کرتا تسی گل کرو اسی جے گل نہ کریے تو پھر گل کریو جے تانوں دسیے نہ مطمئن نہ کریے تو پھر گل کریو کوئی لیاؤ نہ علم کڈ کے تسی علم انگلیاں تے نہیں گن سکتے کیا بات اسی کتاراں دیاں کتاراں علماں دیاں گن کے دساں گے ایتھوں تک ہن تک اینے علم ہو گئے تے جدی ابو ضرورت ہے وہ کی دساں گے ابو کہڑے علم دی لوڑ ہے اس ٹائم جڑے علم دی سب تو زیادہ لوڑ ہے نا
کوئے الیکٹرانک میڈیا دے بے حیائی تے سچے دوویں رخاں کو جانچن دا علم جو کیا موبائل تے ہو رہا ہے نا سمارٹ فون تے نیٹ تے کمپیوٹر تے وہ دے وچ سچ کیڑا تے جھوٹ کیڑا اون تمیز کرن واسطے یونیورسٹیاں چ ضرورت ہے مضمون پڑھائے جان کالجاں چ مضمون پڑھائے جان سکولاں چ مضمون پڑھائے جان لوکاں نوں پتہ لگے سچ اینی ٹھنڈی دا تے جھوٹ ہر بندہ تے منہ کھول کے سب کی طرح آ گیا سمجھ آئی فرمایا ان جائے کا للناس اماما قیامت تک دی امامت دی پگ ابراہیم دے سر تے سجے آج بھی فرمایا دو نبی نے جنہاں دے طریقے نو میں پسند کیتا ہے انسانیت واسطے ایک ابراہیم ایک محمد مصطفیٰ میں گل تانوں دسی سی نہ لان دا طریقہ ناخن لان دا طریقہ حضور نے فرمایا جڑا میری سنت دے مطابق ناخن لائے وہ غریب نہیں رہ سکتا آنکھو نہ دنیا کو کوئی دے مقابلے کی تعلیم دے نہیں دے سرکار نے جڑا حل تلاش کیتا ہے حضور نے فرمایا کہ بندہ آیا یا رسول اللہ میں غریب ہاں فرمایا بہن کی دعوت کر آنکھو نہ کوئی دے مقابلے جو اصول دے کیا بات حضور نے فرمایا غربت کفر تک لے جاندی ہے ایڈی بڑی سوچ کوئی انسان دے نا اے کمال آمنہ دے لال سبحان اللہ اے کمال آمنہ دے تو میں آخر تے سرکار کی گل کیوں کی اس واسطے کی سرکار نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا پڑھ کے کائنات کیا آنا دعوت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا ہو جنیاں دعاواں کعبہ بنا کے ابراہیم نے منگیاں سان انہاں دعاواں دے صدقے میں محمد کائنات کیا سبحان اللہ اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو کے لیے آیت ہے پوری نہیں ہوئی آیت وقت پورا ہو آیت جے باقی ہے وہ انشاءاللہ سے مضمون کریں گے اسی مسائل سیکھنے واسطے وقت نال تشریف لے آیا کرو قرآن و حدیث کی روشنی سے مسائل نے جرأت نال مسائل نے رندانہ انداز سے مسائل نے حقیقت تے مبنی مسائل سمجھ آ گئی کدے کدے مسئلہ سندیاں کام بن جاتا ہے میں کل آپ صاحب سن اس پروگرام سے میں کل ایک پروگرام میں خالد صاحب بھی ہیں سر دو بندے گوا میں کل ایک گل سنائی میں کہا ایوب علی صدر ایوب وہ ایک سیکٹری سی قدرت اللہ شہاب قدرت اللہ شہاب انہیں شاہ نامہ بھی لکھے وہ تنقید بھی ہوئی ہے وہ تنقید بھی میں پڑھی وہ جنرل ایوب کا جڑا سیکٹری سی نا قدرت اللہ شہاب وہ کہڑے دورے تے گیا تو کہڑے پنڈ کی کوئی مسجد سی اتنے جمعہ پڑھنا پی گیا پوچھا یار میرے جو بندہ مسجد کی جمعہ شمع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کتنے ہے وہ پنڈ نکا جا جمعہ ہوتا ہے جس طرح کہ کوئی روڈ سے کئی بندے پہنچ جاتے ہیں بورڈ لوا چڑھو میں کیا بورڈ کا رولا نہیں سن کئی بندے بھی آتے ہیں یار وہ مسیح سے تیری ویکھی جمعہ بھی پڑھ آیا اتنے بورڈ لگا ہوئے تو میں کیا بورڈا کی سانو ضرورت ہے سرکار نے لائے بورڈ مسجد آباد الحمدللہ ایوب خان کے سیکٹری قدرت اللہ شاہ نے گل کی نے کیا بھائی میں جمعہ پڑھنا کیا وہ پنڈ ہے وہ جی مسجد ہے وہ مولوی صاحب جمعہ پڑھاتے مولوی صاحب کے آواز کرن لگے سن بندہ پڑھیا لکھیا سی بڑے لیول کا سی جا کے بہ گیا مولوی صاحب لگے رہے چکر چ لیا سی گلاں ہوندیاں رہیاں کدے وہ ہس پوے کدے رو پوے کدے سوچن لگ پوے خود انہیں بیان کی گل بھائی آخر کے مولوی آئے گل کی زندگی بدل گئی احکام ہے تو آنا بھی مسیتی آیا کرو کسی ویلے بندے کو تھکا پی جاتا ہے کوئی گل لب جاتی وہ کہتا ہے بھی گل مولوی نے کی گل مائی صاحبہ خاتون جنت کے بارے حضرت خاتون جنت کے بارے کی گل کی جدوں بھی شہادت اوکھا ویلا ہوندا سی نا تے سرکار کسی گل تے نہ کر سکتے سن تے مائی صاحبہ خاتون جنت کو جا کے ابو بکر صدیق جیسے فاروق اعظم جیسے جا کے ترلا کرتے سن بی صاحبہ چلو جا کے اپنے والد صاحب کا ترلا کرو ساڈی یہ گل من کرتے تے مائی صاحبہ جاندیاں ہی سن تے سرکار گل ہے مولوی صاحب نے جمعے تے گل قدرت کا شہاب آتا میرے سینے چ کھب گئی جب سینے تے کھب گئی نا جمعے تو بعد میں اٹھیا نہیں نفل پڑھتا رہا میں دل سے دعا منگی تو کیا کیتا جن میں نفر پڑھے نے بندی اللہ دی ہے ثواب مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دل تے کردا لمحہ نہ
محبت آپ کی ہے لیکن ٹائم زیادہ نہیں دیتا دعا کی جانا ہے نفلوں کا ثواب مائی شہباز پہنچ تے نال آندے میں دل کی مٹھی دی گل کہ جس ویلے میں کے لگ جاں دن محشر دے اے جڑے لفظ نے انہاں دا جڑا ثواب ہے نا اے دا جڑا مائی شہباز نوں پہنچایا اے دے صدقے مائی صاحبہ حضور نو آکھن تے حضور خدا نو آکھن تے میرا بیڑا پار ہو اے نیت بیٹھے بیٹھے جمعے تو بعد آندے نے میری بھابی جرمن رہندی سی تے غیر مسلم تو مسلم ہوئی سی بھابی اونوں راتی سرکار فاطمہ تو زہرا خواب چاہیے فرمایا اپنے دیور نو گل دس بڑے کل نفر پڑے نہیں نا تے جیڑا جیڑا ارادہ کیتا ہے جا اہلی ہو سبحان اللہ نبی تیرے آگئیے جائیے بوئیے کھلوئیے تے گل دا پتہ لگدا ہے باقی جنہ دوستاں نے سنتا دا فرمائیے